سچ سچ بتاؤ میرب، سہاگ رات میں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ سجل اس کی گہری سہیلی تھی اور بڑی ایکسائٹڈ ہو کر وہ اس سے وہ راز اگلوانا چاہتی تھی۔ میرب نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ بس کیا بتاؤں، شرم آ رہی ہے مجھے یہ سب بتائے ہوئے، لیکن تم میری گہری دوست ہو، تمہیں نہیں بتاؤں گی تو کسے بتاؤں گی؟ وہ بڑے مزے سے کہہ رہی تھی، پھر آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہنے لگی، کیا بتاؤ یار، وہ اتنے باڈی بلڈر ہے، ان کا وجود بنیان میں دیکھ کر میرے اندر خود بخود وہ فیلنگز آنے لگی جن کے بارے میں پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سب سے پہلے کمرے میں آتے ہی انہوں نے میری خوبصورتی کی تعریف کی، پھر کہنے لگے، باتھ روم میں جو نائٹی رکھی ہے وہ جا کر پہن لو۔ جیسے ہی میں نائٹی پہن کر باہر آئی تو پوچھو مت، پھر انہوں نے میرا کیا حال کیا، ساری رات مجھے خوب تڑپایا، صبح فجر میں جا کر سونے دیا۔ ابھی بھی دیکھو میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہے۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھیں پھیلاتے ہوئے سجل کو سہاگ رات کی گہرے راز بتا رہی تھی، جبکہ دروازے کے پیچھے کڑے ذوحان کی حالت مارے غصے کے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 17 سال کی اس کی نابالغ بیوی اتنی من گڑت داستان سنا کر اپنی سہیلیوں کو یہ سب جھوٹ کہے گی۔ وہ ضروری کاغذات لینے کمرے میں آنے ہی والا تھا، دروازے پر قدم رکھتے ہی اسے میرب کی یہ ساری باتیں سنائی دی تھی۔ گھر والوں نے تو زبردستی میرب سے اس کا نکاح کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کم عمر اور معصوم چہرے والی اس لڑکی پر پڑی تو اس نے حق کی زوجیت ادا کرنے سے ہی صاف انکار کر دیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جسے وہ چھوٹی سی لڑکی سمجھ رہا تھا وہ اس قدر چالاک اور مکار ہوگی۔ پھر اپنی سہیلیوں کو سہاگ رات کے جھوٹے قصے سنائے گی، اور وہ بھی شادی کی اگلی صبح جب گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس کے دل میں تو کوئی اور بسا ہوا تھا، لیکن اس دل پر کس کا بس چلتا ہے؟ گھر والوں کو جب اس کی پسند کا پتہ چلا تو اسی وقت فٹافٹ لڑکی ڈھونڈ کر وہ بھی اپنے ہی رشتہ داروں میں اس کا نکاح بھی طے کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے خاص التجا کی تھی کہ وہ کسی سے شادی کا وعدہ کر چکا ہے اور وہ ہرگز بے وفائی نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر سننے والا تھا کون؟ اور پھر میرب جو صرف 17 سال کی تھی، دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو اس کا سر گھٹنوں سے لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید اس لڑکی کا بھی زبردستی نکاح کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی کم عمر اور معصوم سی نظر آ رہی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ پوری پٹاخہ نکلے گی۔ اس نے ایک زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ میرب کی دونوں سہیلیاں سجل اور ہیرا دروازے کی آواز سن کر گھبرا گئی تھی، جبکہ وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اس قدر غصے میں کمرے میں آنے والا کون ہے، لیکن سامنے اس کا مجازی خدا کھڑا تھا جو تیش بھری نظروں سے ان تینوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سجل اور ہیرا تو فوراً ہی کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ میرب سے تو کڑا بھی نہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ذوحان اس قدر غصے میں کیوں ہے، آخر اس سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ تبھی اس نے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ سب کیا بکواس کر رہی تھی تم اپنی سہیلیوں کے سامنے؟ میں نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا اور تم جھوٹی کہانیاں سنا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرب کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ ذوحان دروازے سے باہر کھڑا ہوا اس کی وہ ساری گفتگو سن چکا ہے۔ اس کے لفظ بولنے کے لیے کھلے تھے، لیکن آواز ہی نہ نکلی، کیونکہ سامنے ذوحان کھڑا تھا، لمبا چوڑا وجود، اس سے بڑی سیاہ آنکھیں، بڑی بڑی مونچھیں، اوپر سے عمر میں بھی وہ اس سے 10 سال بڑا تھا، جبکہ میرب اس کے سامنے دھان پان سی نظر آ رہی تھی۔ 17 سال کی کمزور اور معصوم سی لڑکی، لیکن اس معصوم نظر آنے والی لڑکی کی وہ ساری گفتگو سن چکا تھا جو نہایت ہی بے باک بے شرم معلوم ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ بہت شوق ہے سہاگ رات منانے کا؟ آج رات تیار رہنا، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، اور خبردار جو ولیمے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ گئی۔ اگر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ گئی تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ میرب خوف سے کانپ رہی تھی۔
یہ سب اس سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اپنی نادانی میں بہت بڑی غلطی کر چکی تھی، لیکن ذوحان اسے شک بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جو لڑکی اس کے نکاح میں آ چکی ہے وہ غلط کردار کی مالک ہے۔ یقیناً وہ کسی کے ساتھ ایسے رشتے بنا چکی ہوگی۔ اسے سب کچھ معلوم ہے۔ اب تو اس کا غصے سے اور بھی برا حال ہو رہا تھا۔ آج رات وہ بہت سے منصوبے بنانے والا تھا اور میرب کو بچی سمجھ کر اس نے اسے نظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب وہ یہ غلطی نہیں دہرائے گا۔ آج رات وہ یہ دیکھنے والا تھا کہ آخر یہ لڑکی پاک ہے یا نہیں۔ اگر آج رات اس کی یہ گواہی نہ ملی تو وہ اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھا، کیونکہ اپنی ادھوری محبت کا غم اسے بدلہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، لیکن میرب کو ذوحان کا خوف کھایا جا رہا تھا، جس نے اسے اپنی ماں کے ساتھ جانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ سلور کلر کی سادہ سی میکسی پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور پھر ایک میک اپ کرنے والی لڑکی کو اس کی ممانی ذکیہ بیگم نے گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ سادہ سی تقریب ولیمے کی گھر میں ہی منعقد کی گئی تھی، جس میں فاطمہ بیگم، ماہم اور کچھ قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی تھی۔ پھر فاطمہ بیگم کہنے لگی، میں میرب کو گھر لے جاتی ہوں، یہ کل واپس آ جائے گی۔ لیکن میرب نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ ذوحان احمد نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ ولیمے کے بعد گھر نہیں جائے گی۔ آج رات وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ وہ حد سے زیادہ کانپ رہی تھی۔ یہ اسے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ اپنی نادانی میں وہ بہت بڑی غلطی کر گئی تھی، جس کی اب وہ سزا بھگتنے والی تھی۔ پھر رات کے 11 بجے جب وہ کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گئی تھی، تبھی ذوحان دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ میرب اس کے خوف سے فوراً ہی اٹھی تھی۔ تبھی ذوحان نے اسے طنزی انداز میں دیکھا اور کہنے لگا، یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ جاؤ وہی نائٹی پہن کر آؤ جس کا تذکرہ تم اپنی سہیلی سے کر رہی تھی۔ آج وہ اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ میرب رو دینے والی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تبھی ذوحان نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، تم نے میرے خوابوں کو چھلنی کیا ہے۔ تمہارے ساتھ شادی کر کے میرے وہ سارے خواب ٹوٹ گئے جو میں نے منال کے ساتھ دیکھے تھے، اور دوسری طرف مجھے ایک ایسی بیوی ملی جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارا کردار نہ جانے صحیح ہے یا نہیں، تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بہت سے لڑکوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا چکی ہو، تبھی تو اتنی بے باک ہو۔ وہ اس پر گھٹیا الزام لگا رہا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہاں، میں سجل کے ساتھ بات کر رہی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایک غلط لڑکی ہوں۔ وہ من منا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی ذوحان چلانے لگا، جو تم سے کہا ہے وہی کرو، جاؤ وہی نائٹی پہن کر آؤ جو باتھ روم میں رکھی تھی۔ آج رات میں تمہاری سچائی جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری پاکیزگی گواہی ثابت نہ ہوئی تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اگر میرے نصیب میں ایک ایسی لڑکی ہے جو پہلے ہی اپنی عزت کھو چکی ہے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ذوحان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ جبھی تو اس نے میرب سے شادی کی تھی، اور اس بے بسی کا بدلہ اب وہ اس لڑکی سے لے رہا تھا۔ میرب سر جھکا کر واش روم میں گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس جالی دار نائٹی پر پڑی تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ کم عمر، معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نادان بھی تھی۔ اسے ان باتوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ بس رومانٹک ناولز پڑھنے کا چسکا اسے اس مصیبت میں مبتلا کر گیا تھا، کیونکہ اسے یہ ساری باتیں ان ناولوں سے ہی معلوم ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ کانپ رہی تھی کہ ذوحان آج رات اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی اس نائٹی کو پہن کر باہر آئی تھی۔ اس سے تو نظریں بھی نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ اچانک ہی ذوحان نے سارے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اس کے وجود کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے، اور تمہاری سچائی بھی جاننی ہے۔ اس لیے میں نے سفید چادر اپنے بیڈ پر بچھا لی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم پاک ہو یا نہیں۔
کیونکہ اگر تمہاری گواہی ثابت نہ ہوئی تو میں تمہیں صبح طلاق دے دوں گا۔ وہ اسے شادی کے دوسرے دن ہی طلاق کی دھمکی دے رہا تھا۔ میرب کے جسم سے تو جیسے جان نکل گئی اور پھر وہ بے حس و حرکت کسی مجسمے کی طرح بیٹھ کر پڑی رہی اور ذوحان اپنی خواہش مٹاتا رہا۔ وہ جو غصہ اپنے والدین پر اتارنا چاہتا تھا، اس نے وہ سارا غصہ میرب کی ذات پر اتار دیا تھا اور وہ معصوم آنسو سے روتی رہی۔ لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کے آنسو کسی کو دکھائی کیسے دیتے، اور اس کمرے میں سوائے ذوحان کے اور تھا بھی کون، جو اس وقت نہایت ہی سنگ دل بنا ہوا تھا۔ جب اس کی خواہش پوری ہو گئی تو وہ ایک سائڈ پر لیٹ گیا، جبکہ میرب نے اپنے وجود پر چادر لپیٹ لی تھی۔ اس کے آنسو ابھی بھی خشک نہ ہوئے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے ذوحان اس کی پاکیزگی کا ثبوت تلاش کرنے لگا، لیکن سفید چادر پر کوئی داغ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ غیظ و غضب کا شکار ہو گیا۔ جب تک میرب نہا دھو کر گیلے بال یہ واش روم سے نکلی، اچانک ہی اس نے اسے بازو سے پکڑا اور بٹ پر دھکا دے دیا۔ کہاں ہے تمہاری پاکیزگی کا ثبوت؟ اس کا مطلب ہے کہ تم گنہگار لڑکی ہو، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہو۔ ذوحان اسے بری طرح ذلیل کر چکا تھا۔ میرب نے پھٹی پھٹی نظروں سے سفید چادر کی طرف دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آخر ذوحان کو اس کی پاکیزگی کا ثبوت مل جاتا۔ وہ گھبرا کر کانپتے لہجے میں کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو اپنے وجود کو چھونے بھی نہیں دیا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ ذوحان نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک ایسی بیوی ملی ہے جو پہلے ہی اپنا منہ کالا کر چکی ہے، اور میں اسے اپنی زندگی بھر کا ساتھی بناؤں گا۔ ان سب نے مل کر سوچا بھی کیسے، میں صبح صبح تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تبھی میرب اس کے قدموں میں گر پڑی تھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا، امی کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب رہتی ہے۔ اگر انہوں نے یہ سب سن لیا تو وہ اور بھی زیادہ صدمے کا شکار ہو جائے گی۔ میں امی کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرا یقین کرے، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اپنی پاکیزگی کا ثبوت دیتے بھی تو کیسے؟ ذوحان نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، اگر تم ایک پاک لڑکی ہو تو پھر اس چادر پر داغ کیوں نہیں؟ سنا ہے کہ سہاگ رات کی پہلی رات کو لڑکی کو ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے، اور تم اس امتحان میں فیل ہو چکی ہو۔ اس لیے اب تیار ہو جاؤ اس عذاب کو سہنے کے لیے جو طلاق کا دبا تمہارے ماتھے پر لگنے والا ہے۔ نہیں نہیں، آپ ایسا مت کریں، میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ میں بالکل پاک ہوں، مجھے اپنے بارے میں سچائی کا علم ہے۔ اس بات کی گواہی سوائے میرے خدا کے آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، لیکن ذوحان ایک فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا وہ باہر چلا گیا تھا۔ میرب ذوحان احمد کی بیوہ پپو کی بیٹی تھی۔ وہ دو ہی بہنیں تھیں، میرب اور ماہم۔ ماہم چھوٹی تھی جبکہ میرب بڑی تھی۔ وہ صرف 17 سال کی تھی، گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، اسی لیے فاطمہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر روتی رہتی۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں جگر کے کینسر جیسی ایک خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے، اس سب سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر ایک دن اپنی رپورٹس لے کر روتے ہوئے وہ بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ ریحان احمد نے جب اپنی بہن کی بلڈ کینسر کی یہ رپورٹ دیکھی تو وہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے۔ فاطمہ بیگم روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اور کوئی پریشانی نہیں، لیکن بیٹیوں کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ یہی پریشانی کائی جا رہی ہے۔ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی یہ سوچ سوچ کر کے میرے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ تم پریشان مت ہو فاطمہ، تمہاری میرب میرے ذوحان کی دلہن بنے گی۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سن کر فاطمہ بیگم خوش ہو گئی تھی۔ ماہم کو تو بچپن میں ہی اس کی پپو نے مانگ رکھا تھا، اب وہ کم از کم سکون سے تو مر سکے گی۔ ذوحان کے فرشتے کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس کا باپ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جو اسے پوری 10 سال چھوٹی ہے، کیونکہ وہ تو یونیورسٹی میں پڑھنے والی منال کو پسند کرتا تھا
اور اس سے شادی کا وعدہ بھی کر چکا تھا۔ پھر ایک دن اس نے یہ بات اپنی ماں سے کہی۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں ذکیہ بیگم پریشانی سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں ذوحان، کہ ہمارے خاندان میں ذات سے باہر رشتہ داری کرنے کا کوئی رواج نہیں۔ یہ ساری پرانے زمانے کی باتیں ہیں امی، اب کون ذات پات کو پوچھتا ہے۔ بس آپ رشتہ لے کر جائے منال کے گھر۔ 5 سال ہو گئے ہیں میری اور اس کی محبت کو، اب میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ذکیہ بیگم پریشانی سے کہنے لگی، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، وہ بھی تمہاری پپو کی بیٹی میرب کے ساتھ۔ کیا وہ کل کی بچی میری بیوی بنے گی؟ یہ کیسے سوچ لی آپ نے؟ وہ پورے 10 سال مجھ سے چھوٹی ہے۔ ذوحان کے سامنے وہ چھوٹی سی بچی آئی تھی جو 2 پونیاں لگا کر اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر آتی تھی۔ وہ 10 سال کی لڑکی کیا میری بیوی بن کر اس گھر میں آئے گی؟ ذوحان نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا تھا، تو اس کی ماں دبے لہجے میں کہنے لگی، تم بھول چکے ہو کہ میرب اب 17 سال کی ہو چکی ہے۔ کچھ بھی ہو میں شادی کروں گا تو صرف منال سے، ورنہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ وہ ہٹ درمی سے کہتا ہوا گھر سے چلا گیا تھا۔ لیکن اگلے دن وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی، کیونکہ اچانک ہی میرب کی ماں فاطمہ بیگم کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئی۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کی خراب طبیعت کو دیکھتے ہوئے ریحان احمد نے میرب اور ذوحان کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جو یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا، لیکن اس کا اپنا بزنس کرنے کا ارادہ تھا، اسی لیے وہ آج کل گھر پر زیادہ وقت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب گھر آیا تو ہوش اڑ گئے۔ گھر میں پھیلے ہوئے سامان کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ یہ کیا کپڑے ہی کپڑے بکھرے رکھے ہیں آپ لوگوں نے؟ وہ اپنی ماں ذکیہ بیگم اور روبی سے کہنے لگا، یہ تمہاری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ روبی بڑے مزے سے کہہ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ چلانے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میری شادی ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ آخر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ اچھا، اب ہم تمہارے لیے بہتر بھی نہیں سوچ سکتے، نہ ہی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے پیچھے آنے والی اپنے باپ کی آواز سن کر وہ گھبرا گیا تھا۔ ان کا گھر میں بہت ہی زیادہ رعب تھا، کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذوحان اب خاموش تھا، اب آپ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ یوں چپ چاپ سر جھکا کر وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ لیکن پھر 1 ہفتے بعد ہی اس کا نکاح میرب سے ہو گیا۔ اس کی لاکھ انکار کے باوجود بھی کسی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، کیونکہ ان کے خاندان میں ذات سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ میرب کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ پچھلے 7-8 سالوں سے وہ اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف تھا، لیکن آج جب وہ دلہن بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی تو وہ اسے ایک چھوٹی سی بچی ہی لگی، جو 2 پونیاں لگا کر اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر آتی تھی۔ اس لڑکی پر بھی بہت ظلم ہوا ہے، اسے اس لڑکی پر بھی دکھ ہو رہا تھا، اور منال سے تو وہ بار بار معافی مانگ چکا تھا، لیکن منال نے اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنا موبائل بھی آف کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں ان سے بہت شرمندہ تھا اور اپنی محبت کا ادورام اسے اندر ہی اندر تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسی لیے میرب کو بغیر ایک لفظ کہے اسے ایک نظر دیکھے بغیر ہی وہ صوفے پر سکون کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ اس نے میرب کی ساری باتیں سن لی تھی جو وہ بڑے آرام سے اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ اتنی بے باک لڑکی ہو گئی، یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور پھر ولیمے والی رات جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد تو وہ اسے کبھی بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو خدا نے سوچ رکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگلے دن جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ذوحان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب کے سامنے میرب کو طلاق دے دے گا، لیکن جیسے ہی دوسری صبح اسے پتہ چلا کہ پپو کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہے تو وہ اپنے باپ کے کہنے پر ہاسپٹل چلا گیا تھا، جہاں پر اس پر یہ راز انکشاف ہوا تھا کہ میرب کی ماں فاطمہ بیگم کو کینسر کی بھی بیماری ہے۔ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرب اور ذوحان کی شادی کے صرف 3 دن بعد ہی فاطمہ بیگم ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
اور وہاں بھی اب ریحان احمد کی ذمہ داری بن چکی تھی، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، صرف 14 سال کی۔ میرب کو طلاق دینے کا فیصلہ جو سوہان احمد نے کیا تھا، اب وہ اس پر عمل نہ کر سکا تھا، نہ ہی وہ سب کے سامنے یہ بات کہہ سکا تھا کہ میرب ایک خراب کردار کی مالک لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ابھی وہ صرف وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی مہمان اس گھر سے رخصت ہوں گے اور فاطمہ بیگم کا 40واں ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اپنی ماں کو میرب کی سچائی بتا کر رہے گا۔ لیکن اپنی فطری خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ خود کو میرب کے قریب جانے سے نہ روک سکا تھا، کیونکہ وہ ایک 27 سال کا نوجوان تھا۔ اس کے خاندان میں رواج تھا کہ وہ ذات سے باہر شادی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی اتنی عمر ہونے کے باوجود ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اور اب شادی ہوئی تو وہ اپنی اس خواہش کو نہ روک سکا جو اسے قدرت نے عطا کی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ پہلی رات جو اس نے میرب کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ میرب ایک خراب کردار کی لڑکی ہے جس نے شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ تعلقات بنا رکھے ہیں۔ پھر اس کی شادی کو 2 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اس دوران اچانک ہی ایک دن میرب کچن میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کر نیچے جا گری تھی۔ ذکیہ بیگم فوراً اسے ہسپتال لے کر بھاگی تھی۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، مبارک ہو، آپ کی بہو پریگننٹ ہے، لیکن یہ اتنی کم عمر ہے، لگتا نہیں کہ یہ بھی 18 سال کی ہوگی۔ کتنی ایج ہے اس کی؟ ذکیہ بیگم تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھی اور ڈاکٹر سے کہنے لگی، میری بہو ابھی 18 سال کی ہے اور بالغ ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنی جلدی مجھے امید نہیں تھی کہ ہمیں یہ خوشخبری مل جائے گی کہ میں دادی بننے والی ہوں۔ ڈاکٹر ان کی خوشی دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپ کی بہو بہت کمزور ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ میرب سر جھکائے بیٹھی تھی، اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ بھی اتنی جلدی۔ ابھی تو وہ خود اتنی چھوٹی تھی، اسے سنبھلنے کی ضرورت تھی۔ اور پھر جس طرح سوہان نے اس پر گھٹیا الزام لگایا تھا، وہ ابھی تک اس معاملے سے نہ سمجھی تھی۔ ابھی اس نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ پے در پے ہونے والے اس قسم کے واقعات نے اس کے ذہن پر بہت برا اثر چھوڑا تھا۔ ذکیہ بیگم اسے لے کر گھر آ گئی تھی، پھر سارے گھر والوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، اس گھر میں نیا ننھا مہمان آنے والا ہے۔ سب سے چھوٹی میرب روبی ہے، سب سے چھوٹی میری روبی ہے جو اب شادی شدہ ہے، جس کی عمر 25 سال ہے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 25 سال بعد اس گھر میں کوئی ننھا سا وجود آنے والا ہے۔ بھائی، میں تو دادی بن جاؤں گی۔ وہ لہک لہک کر سب کو یہ خوشخبری سنا رہی تھی، جبکہ سوہان جو ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا، اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے میرب کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں، جیسے وہ اسے کوئی بات کہہ رہا تھا۔ میرب سے تو اس کی جلالی آنکھوں میں دیکھا بھی نہ گیا، کیونکہ وہ جس نفرت سے اسے دیکھتا تھا، وہ اس نفرت کو سہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر رات کے 11 بجے وہ کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تھی، گو کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ماہم بھی اس کی کام وغیرہ میں مدد کر دیتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ سوہان بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ایک بار پھر سے وہ اسے آزمائش پر پہنچائے گا جس کا وہ روز سامنا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، ایک دم ہی سوہان نے اسے بازو سے کھینچ کر دیوار سے لگایا تھا۔ اب تم کس کا گند اپنی کوکھ میں پال کر اسے پیدا کرو گی؟ بتا کیوں نہیں دیتی ہو؟ شادی سے پہلے اپنے کس عاشق کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا تھا؟ جا کر بتاؤ کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میرب نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آج تک کسی نے آپ کے علاوہ میرے وجود کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر آپ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوہان نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہاری سچائی مجھے پہلی رات ہی معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ تم ایک ایسی لڑکی ہو جو پہلے ہی اپنی عصمت ہو کر میری زندگی میں داخل ہوئی، اور اب اس کا بچہ لے کر اس گھر میں گھومو گی تو میں تمہیں کیسے برداشت کر لوں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ابھی تک تمہیں برداشت کیوں کر رہا ہوں؟ شاید تمہاری مری ہوئی ماں کی وجہ سے۔ میرب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے میرا برم رکھ لے۔
میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ مجھ پر جھوٹا الزام بار بار لگا کر مجھے اپنے ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سامنے یوں بولتا دیکھ کر ذوحان حیران رہ گیا تھا۔ کہا وہ اس سے شادی کی پہلی رات ایک کم عمر اور معصوم لڑکی چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور اب وہ اپنے وجود میں ایک بچہ لیے اس گھر کا حصہ بن چکی تھی، اور اس بچے کی سچائی بھی اسے جاننی ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ آخر میں ایسا کیا کروں کہ یہ لڑکی خود ہی گھر سے چلی جائے؟ وہ دل ہی دل میں منصوبہ بنا رہا تھا۔ منال نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوبارہ اس سے شادی کرے گا۔ وہ منال سے 5 سالوں سے محبت کرتا تھا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی پریگننٹ ہے تو شاید ایک بار پھر وہ اس سے ناراض ہو جائے۔ میرب کے اوپر اس خوشخبری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اداسی نے اس کے وجود پر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اگرچہ ماہم اس کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ کوئی بھی کام کرنے لگتی تو ماہم بڑے پیار سے اسے کہتی، آپ رہنے دیں، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا آپ کا کام کرنے کے لیے، بس آپ آرام کریں۔ دیکھیں امی کتنی خوش ہے، اور وہ تو آپ سے روایتی ساسوں والا سلوک بھی نہیں کرتی۔ سب کتنا خیال رکھتے ہیں آپ کا، لیکن پھر بھی آپ کے چہرے پر اداسی ہے۔ میرب اس کی بات سن کر سر جھکا لیتی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا مجازی خدا اس بچے کی پیدائش کے بعد اسے چھوڑنے والا ہے، کیونکہ ذوحان نے پچھلی رات ہی اسے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ یہ سچائی کسی کے سامنے نہ آئے تو اس بچے کی پیدائش کے بعد وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ وہ ہر صورت میں منال سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ منال اس کی محبت ہے، وہ ہرگز اسے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میرب نے اس کے کہنے پر اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کی پیدائش کے بعد خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور کسی کے سامنے کچھ نہیں کہے گی۔ ذوحان تو اس بات پر خوش ہو گیا تھا، لیکن میرب کے اوپر تو قیامت گزر رہی تھی۔ وہ کیسے اپنا وقت گزارتی جبکہ وہ اس حالت میں تھی؟ اسے اپنے شوہر کی توجہ، اس کی محبت کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس وقت منال کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ بھی اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، کیونکہ میرب کی عصمت شادی سے پہلے کسی اور نے خراب کر دی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرب ایک معصوم لڑکی تھی، شادی سے پہلے اس نے کبھی کسی کے ساتھ ایسے تعلقات کو نہیں بنائے تھے۔ اب اس کی پریگنینسی کو 5واں مہینہ لگ گیا تھا، لیکن اس دوران گھر والوں کے کہنے کے باوجود بھی ذوحان اسے ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گیا تھا، جبکہ ذکیہ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہی اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے لیے لے کر چلی جاتی تھی، لیکن اس بار وہ چیک اپ کروا کر آئی تو ریحان احمد سے کہنے لگی، اب اپنے بیٹے کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نے مجھے ہر بار ذلیل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کا شوہر اس کے ساتھ کیوں نہیں آتا، اس لڑکی کا شوہر اس کے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ اسے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا میں ایسے ہی ڈاکٹروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں گی؟ اس بار میرب کو وہی اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ ریحان احمد نے اگلے ہی دن ذوحان کو خوب لتاڑا تھا۔ تبھی تو جیسے ہی 6 مہینے مکمل ہوئے، ذوحان آج اسے اسپتال لے کر جانے والا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر تھیوریاں تھی۔ جیسے ہی میرب گاڑی میں بیٹھی، وہ فوراً شروع ہو گیا تھا، اب اس گن کو میں کیسے برداشت کروں؟ کتنے مہینے رہتے ہیں اس بچے کو پیدا ہونے میں؟ وہ بے باک انداز میں میرب سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ یہ بچہ ذوحان احمد کا تھا اور وہ اسے گن کہہ رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرب نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر ذوحان غصے سے کہنے لگا، ابھی کیا نوٹنگی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ تم بہت معصوم ہو، لیکن تمہاری سچائی صرف میں جانتا ہوں، باقی گھر والے نہیں، اس لیے تو وہ تمہارے اتنے نخرے اٹھاتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے تمہاری سچائی آ گئی تو وہ تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ تو میری ہمت ہے جو میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ وہ اسے ایک بار پھر بے دردی سے ذلیل کر رہا تھا۔ میرب جانتی تھی کہ اپنی پاکیزگی کی گواہی دینا ذوحان احمد کے سامنے بالکل فضول ہے۔ وہ اس پر کسی صورت بھی یقین کرنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ خاموش رہی۔ بہت دیر سے ڈاکٹر کے کلینک پر چلایا تھا۔ ڈاکٹر نے میرب کا الٹرا ساؤنڈ کیا، پھر اسے کہنے لگی، بچہ تو آپ کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اندر خون کی بہت زیادہ کمی ہے۔
کیا آپ ان کا خیال نہیں رکھتے؟ وہ ایک دم ہی ذوحان احمد کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ذوحان بکھلا گیا۔ ڈاکٹر کا لہجہ بہت تیز تھا، وہ ایک لفظ نہ کہہ پایا تھا۔ میرب نے سر جھکا لیا، پھر ذوحان احمد لاپرواہی سے کہنے لگا، سارے گھر والے ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو خود بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، سارے گھر والوں کو چھوڑیں، اس حالت میں بیوی کو شوہر کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو ہی ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ذوحان کو سمجھا رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ آئی بھائی شائی کرتا رہا اور پھر اسے لے کر باہر چلا آیا۔ گاڑی میں بھی وہ اس پر برستا رہا۔ لگتا ہے کہ تم اپنے غم کی داستان ساری دنیا کو سناتی رہتی ہو، ڈاکٹر کو بھی تم نے ہی کچھ کہا ہوگا، وہ اس پر الزام لگا رہا تھا۔ میرب نے کچھ بھی نہ کہا، وہ سر جھکائے اپنی ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا، کیونکہ ذوحان احمد اس بچے کی پیدائش کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جانے والا تھا۔ وہ چپکے دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ جو کچھ بھی تھا وہ اس کے ہونے والے بچے کا باپ تھا، لیکن وہ اسے خراب لڑکی سمجھتا تھا۔ لیکن اسے اس بات پر بھی حیرت ہوتی کہ قدرت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، جب اس نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں تھا، کبھی کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، کسی کو اپنے وجود کو چھونے کی اجازت نہیں دی تھی، تو پھر قدرت نے اس کا امتحان کیوں لیا تھا؟ آخر اس کی سچائی ذوحان احمد کے سامنے کیوں نہیں آئی؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ کیا ساری لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اگر اس سفید چادر پر داغ ہوتے تو شاید ذوحان احمد کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی اور وہ اس بچے کو بھی قبول کر لیتا، لیکن اب نہیں، اب تو وہ اس کی نظروں میں گر چکی تھی۔ وہ گنہگار نہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار ٹھہری تھی۔ اگر ذوحان احمد نے سارے گھر والوں کے سامنے یہ بات بتا دی کہ وہ ایک گنہگار لڑکی ہے، کچھ نہ کرتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ کرنے کا الزام سہنے والی تھی۔ نہیں، گھر والوں کے سامنے کبھی یہ بات نہیں آئے گی، میں ان کی نظروں میں نہیں گر سکتی، وہ سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اس بچے کی پیدائش کے بعد، اور یہ بچہ بھی ذوحان احمد کی زندگی سے بہت دور لے جاؤں گی، ورنہ ساری زندگی وہ بھی اس بات کا الزام برداشت کرے گا کہ اس کی ماں ایک گنہگار لڑکی ہے۔ آج منال نے اسے ایک پارک میں بلایا تھا۔ 28 سال کی ہونے کے باوجود ابھی تک وہ غیر شادی شدہ تھی۔ یونیورسٹی میں ذوحان احمد کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، لیکن اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتی تھی اور ایک فیکٹری میں بھی نوکری کر رہی تھی۔ آخر کتنا انتظار کرواؤ گے؟ تو مجھے اب تو امی بھی کہنے لگی ہے کہ شادی کر لو، تب دو گے تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق؟ ہر بار ملاقات پر ذوحان احمد سے وہ ایک ہی سوال کرتی تھی، بس 2 مہینے اور ہے، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ منال نے اسے دیکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تم اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو پھر 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے سے کیا ہوتا ہے؟ آخر تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ منال یہ حقیقت نہیں جانتی تھی کہ ذوحان کی بیوی میرب پریگننٹ ہے۔ ذوحان اس کی بات سن کر گھبرا گیا، پھر جلدی سے کہنے لگا، نہیں، میں اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن بس تمہیں اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ آج کل امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی ایسی بات کروں جس سے ان پر برا اثر پڑے۔ یہ سن کر منال خفگی سے کہنے لگی، ذوحان، تمہیں اپنے گھر والوں کی بڑی فکر ہے، لیکن میری کوئی فکر نہیں۔ میں پچھلے 5 سالوں سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں۔ آخر تم شادی کا فیصلہ کر کیوں نہیں لیتے؟ اگر تمہارے گھر والے راضی نہیں تھے تو تم مجھے بتاتے، ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے، اس کے بعد تو گھر والے خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن تم نے اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کر لی اور ابھی اتنے مہینے سے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ایک بیوی، وہ بھی ایک ہم عمر اور خوبصورت بیوی، تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہتی ہو اور تم نے اسے کوئی رشتہ نہ بنایا ہو۔ اس بات کا مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں۔ منال کے لہجے میں شک تھا۔ ذوحان اسے یقین دلانے والے لہجے میں کہنے لگا، ہاں، میرا یقین کرو، میں آج بھی تم سے ہی محبت کرتا ہوں، صرف میں اپنے بابا کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ میری بات کو سمجھے اور میرب جیسی لڑکی کو خود ہی طلاق دینے کا کہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا
کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، نہایت ہی بے باک اور بے شرم ہے۔ پھر میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ بے شرم ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کچھ؟ منال نے ایک بار پھر شک بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن ذوحان نے اس بار نظریں چرا لی تھی۔ اس نے منال کو نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی کی دوسری رات میرب سے اپنے تعلقات بنا چکا ہے، وہ بھی اس کی گواہی جانچنے کے لیے، جس میں وہ بری طرح فیل ہو گئی تھی، اور اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ لیکن اسے پورا یقین تھا کہ میرب کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اس کا نہیں بلکہ اس کے اس عاشق کا ہے جو شادی سے پہلے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر چکا تھا۔ منال کو تو اس نے کسی نہ کسی طرح منا لیا تھا، لیکن اس رات کو غصے میں گرایا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ابھی تک سارے گھر والے سو چکے تھے، لیکن میرب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، کیونکہ اس کی پریگنینسی کو اب 9واں مہینہ لگنے والا تھا، اور ان دنوں میں اسے نیند آتی ہی نہیں تھی۔ پوری رات کو بے چین رہتی تھی۔ وہ اپنا بستر نیچے زمین پر لگاتی تھی، جبکہ بیڈ پر ذوحان سو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں بے چین سا جاگتا دیکھ کر وہ غصے سے کہنے لگا، آخر میں کب تک تمہیں برداشت کروں؟ کتنا وقت ہے تمہاری پریگنینسی میں؟ میرب نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، ابھی صرف 1 مہینہ اور ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی جھلک تھی۔ ذوحان نے غصے سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، میں منال کو بہت جلد اپنی زندگی میں داخل کرنے والا ہوں، اور تمہیں خارج، تاکہ تمہارا منحوس چہرہ دوبارہ مجھے دیکھنے کے لیے نہ ملے۔ میرب نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سننے کا حوصلہ بھی ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ وہ برآئے لہجے میں کہنے لگی، آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ تمہیں اپنی پاکیزگی کا ثبوت دے چکی ہوں کہ میں ایسی نہیں ہوں، یا قرآن پر حلف دے کر کہوں کہ میں نے آج تک کسی کو اپنے وجود کو چھونے کا اختیار نہیں دیا، پھر میں گنہگار کیسے ہو سکتی ہوں؟ ذوحان نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، ابھی غصے سے کہنے لگا، لیکن وہ سب کیا تھا؟ آخر تم اس رات کو کیسے بھول سکتی ہو جب میں نے تمہاری پاکیزگی کا ثبوت جانچنا چاہا تو تم اس میں فیل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تم میری نظروں میں گنہگار ہو چکی ہو۔ بے شک تم کتنا ہی ثبوت دو یا پھر کتنی ہی سچائی کی قسمیں کھاؤ، لیکن میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ تم ایک ایسی لڑکی ہو جو اپنا وجود شادی سے پہلے کسی دوسرے لڑکے کو سونپ چکی ہو، اور یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے۔ اور پھر اس رات میرب پوری رات کو روتی رہی۔ اسے اپنی زندگی بہت مشکل لگ رہی تھی، لیکن میرب اس بچے کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ پھر وہ اپنے رب سے التجا کرنے لگی کہ وہی اس کی پاکیزگی کا ثبوت کوئی اس دنیا میں بیچ دے، تاکہ وہ ذوحان کی نظروں میں سرخرو ہو جائے۔ وہ رو رو کر اپنے رب سے التجا کر رہی تھی۔ اداسی کے دن یوں ہی گزرتے رہے، اور پھر ذکیہ بیگم ہی اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گئی تھی۔ جب ڈاکٹر پریشانی سے کہنے لگی، آپ کی بہو کا بی پی کیوں شور کر رہا ہے؟ یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے، ان کا بی پی ہائی ہونا بہت خطرناک ہے، اس طرح سے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ذکیہ بیگم کو پریشان کر دیا تھا۔ ذکیہ بیگم کے ہوش اڑ گئے تھے، پھر وہ میرب سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے میری بچی، کیوں پریشان ہے؟ کیا بات پیچھے پریشان کر رہی ہے؟ ہم تو تیرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرب نے سر جھکا لیا تھا۔ ڈاکٹر ذکیہ بیگم سے کہنے لگی، انہیں ہر طرح سے خوش رکھا جائے، کسی بات کی ٹینشن نہ دی جائے، ورنہ اگر ان وقت پر بی پی ہائی ہو جائے تو اسے کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف ان کی جان کو خطرہ بلکہ بیبی کو بھی بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی ذکیہ بیگم کی تو جان نکل گئی تھی۔ وہ فوراً ہی چیک اپ کروانے کے بعد میرب کو گھر لے آئی تھی۔ بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا پریشانی ہے، لیکن میرب بالکل خاموش تھی۔ وہ کیسے انہیں بتاتی کہ ذوحان نے اس کے کردار پر جو الزام لگایا ہے اسے سہنا بہت مشکل ہے، اور جبکہ وہ بالکل بے گناہ ہے۔ وہ اندر ہی اندر گھستی جا رہی تھی۔ پھر وہ دن آ گئی جب اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ذوحان گھر پر نہیں تھا۔ سب گھر والے اسے لے کر ہسپتال بھاگے تھے۔ ماہم بھی اس کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، کیونکہ ماں کے جانے کے بعد بڑی بہن تھی اس کی زندگی کا سہارا ہی، اور وہ اس کی سلامتی کی ڈھیروں دعائیں مانگ رہی تھی۔
تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پریشانی سے باہر آئی تھی۔ پیشنٹ کی حالت خراب ہے، ان کا بی پی ہائی ہے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ مسز میرب کا ہسبینڈ کہا ہے، ہمیں ان کے سگنیچر چاہیے۔ ذکیہ بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ ریحان احمد بھی غصے میں تھے کیونکہ ذوحان اس وقت وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کی بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اب آپریشن کرے ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا آنے والا ہے، وہ ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا۔ بار بار فون پر رابطے کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اسے دیر ہو جائے گی۔ پریشانی کے پیش نظر ریحان احمد نے اپنی اجازت دے دی تھی۔ پھر ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ شکر ہے کہ اللہ نے کرم کر دیا، آپ کی بہو بھی ٹھیک ہے اور ماشاء اللہ سے آپ کے ہاں ایک پوتے نے جنم لیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر نے ذکیہ بیگم کے بازو میں ان کا ننھا سا پوتا دیا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ وہ بالکل ہی ذوحان کے جیسا تھا۔ سب بہت خوش تھے لیکن ذوحان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس وقت وہ منال کے پلیٹ پر موجود تھا۔ منال کی ماں نے اسے خاص طور پر آج بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ تبھی ریحان احمد کا فون اس کے موبائل پر آیا۔ فون سنتے ہی وہ کڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ذوحان، سب خیریت تو ہے؟ منال اسے پریشان دے کر حیران تھی۔ مجھے گھر جانا ہوگا، ابو کا فون ہے۔ وہ باغم باغ اسپتال پہنچا تھا جہاں پر ریحان احمد نے پہلے تو اسے خوب لعن طعنت کیا، پھر ذکیہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کو تما دیا۔ بیٹے پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، بالکل نین نقش ذوحان احمد جیسے لیے اس کا ننھا وجود ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ نہیں، یہ میری اولاد نہیں بلکہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اچانک ہی اس کے دماغ سے آواز آئی تھی، لیکن اس کے نین نقش کو بالکل تمہارے جیسے ہے۔ یہ لے امی، آپ ہی پکڑے۔ اس نے دل کی آواز کو نظر انداز کیا تھا۔ ذکیہ بیگم اسے غصے سے کہنے لگی، پتہ بھی ہے میرب کی حالت کتنی خراب ہو گئی تھی، اچانک کیوں آپریشن کرنا پڑا، اتنا زیادہ بی پی ہائی ہو گیا تھا اس کا، تمہیں بالکل بھی اس کی فکر نہیں۔ ذوحان بالکل خاموش تھا۔ پھر 3 دن بعد ہی انہیں چھٹی ملی تھی۔ ماہم نے اس کا اس دوران بہت خیال رکھا تھا۔ وہ بار بار میرب سے کہتی کہ اس کا ناک نقش بالکل ذوحان بھائی جیسا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کیا کہتی، ذوحان کا اسے اپنی اولاد ماننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ ذوحان تو اسے اپنی اولاد ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب اس کا بیٹا 1.5 مہینے کا ہو چکا تھا جب ایک دن ذوحان غصے میں اسے کہنے لگا، آخر تم کب جاؤ گی اپنی اس اولاد کو لے کر یہاں سے؟ میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اسے کہنے لگی کہ ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ آپ کی اولاد ہے۔ ذوحان غصے سے کہنے لگا، یہ میری اولاد نہیں ہے۔ اس نے اس بات سے نظریں چرائی کہ حالانکہ ننھے سے اذان کو دیکھ کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ذوحان پر ہی گیا ہے کیونکہ اس کا ناک بھی ذوحان جیسا تھا، تو پھر آخر میرب کی سچائی ذوحان کے سامنے کیسے آئے گی؟ پھر خدا نے ہی ایک کرم کیا تھا جب ایک دن وہ اپنے دوست کی عیادت کرنے ایک ہاسپٹل میں گیا تھا۔ جب ایک ایمرجنسی کیس آیا، اس کے دوست کا بھی آج پتے کا آپریشن تھا، لیکن وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے اس کے شوہر نے تشدد کر کے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر کی بات سنی جو وہ اس کے گھر والوں سے کہہ رہی تھی، یہ کیا حال کیا ہے آپ نے لڑکی کا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اتنی سی بات پر کہ ایک لڑکی شادی کی رات اس کے کردار کی گواہی نہ ملی، لیکن بات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کو ہی شادی کی رات خون جاری ہو، کسی کے ساتھ بچپن میں بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ مطلب کھیل کود کے دوران کبھی کسی لڑکی کو ایسی چوٹ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے یہ خون بچپن میں ہی جاری ہو جاتا ہے اور شادی کی رات نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا کردار خراب ہے اور آپ نے اس لڑکی کو مار مار کر اس حال تک پہنچا دیا۔ صرف اتنی سی بات پر شرم آنی چاہیے آپ جیسے جاہل لوگوں کو۔ ڈاکٹر انہیں خوب ذلیل کر رہی تھی جبکہ ذوحان بالکل ساکت کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی پردہ ہٹ گیا ہے۔ ایسا لگا جیسے اللہ نے اس کے سامنے کوئی ثبوت پیش کیا ہے، وہ بھی میرب کے حوالے سے۔ کیا سچ میں ہی آج اللہ اس کی آنکھیں کھولنا چاہتا تھا؟ وہ گھر گیا تو بالکل ٹوٹا بکھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اس کا ننھا سا بیٹا جاگ رہا تھا جبکہ میرب اسے گود میں لیے ہلکان ہو رہی تھی۔
اسے تیز بخار ہو رہا تھا، جبکہ بیٹے کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پھر ذوحان نے اس کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو لے لیا۔ پہلی بار اس نے نہایت محبت سے اپنی اولاد کو سینے سے لگایا تھا۔ میرب اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ مجھے معاف کر دو اذان، میری ہی اولاد ہے۔ میں جو اس اولاد کو قبول نہیں کر رہا تھا، ایسا لگا جسے اللہ نے میری آنکھیں کھول دی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کی کوئی سچائی ہو، کبھی کسی کی سچائی کا ثبوت خدا بھی پیش کر دیتا ہے، اور آج تو میری نظروں میں سرخرو ہو چکی ہو۔ ذوحان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ اس کی سچائی کا ثبوت پیش کرے، اور آج ذوحان کا دل اس کے لیے بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو اپنی قبول کر لیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔